آج ہم شروع کریں گے یونٹ نمبر 5 کلاس 7 اور چیپٹر کا نام ہے ڈیجیٹل سٹیزن شپ. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اس میں آتا ہے جی ایتھکس. ایتھکس از دا ڈسپلن concerned with what is morally good and bad or morally right and wrong. ایتھکس کہتے ہیں جی اردو میں اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاقیات. اخلاقیات ہمیں یہ بتاتا ہے یعنی یہ ایسا ڈسپلن ہے, ایسا شعبہ ہے جو کس بات کے ساتھ منسلک ہے کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا اچھا ہے, کیا برا ہے. دا ٹرم از آلسو اپلائی ٹو اینی سسٹم. اور یہ صحیح غلط اچھا برا ہونے کا کانسیپٹ ہر سسٹم پہ اپلائی ہوتا ہے, زندگی کے ہر شعبے میں, ہر معاملے میں. اور تھیوری آف مارل ویلیوز اور پرنسپل, یعنی کہ یہ جو ہے نا, یہ تھیوری جو ہے اخلاقی اصولوں کی یا ویسے جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں یہ ہر سسٹم پر اپلائی ہوتا ہے. ایتھکس از بیسڈ آن ویل فاؤنڈیڈ اسٹینڈرڈز آف رائٹ اینڈ رانگ. ایتھکس ہے کیا؟ ایتھکس اسٹینڈرڈز یا کچھ معیار ہیں ان کا مجموع ہے. اور وہ معیار کس کے متعلق ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یعنی کہ فرق کرنا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے. دیٹ پریسکرائب, جو بتاتا ہے واٹ ہیومنز شوڈ ڈو, انسانوں کیا کرنا چاہیے. یوزلی ان ٹرمز آف رائٹس, حقوق کے معاملے میں, اوبلیگیشنز, اپنے فرائض کے معاملے میں, بینیفٹس, مفاد کے معاملے میں. لیکن کس چیز کے, کس کے حقوق, کس کے فرائض؟ سوسائٹی, معاشرے میں. معاشرے میں کون ہوتا ہے؟ معاشرے میں انسان بستے ہیں, ان کے حقوق, ان سے متعلق جو ہے وہ ان کے متعلق حقوق ادا کرنا, خود اپنے فرائض دیکھنا, مفاد دیکھنا. ٹھیک ہے. فیئرنیس اور اسپیسیفک ورچوز. فیئرنیس کہتے ہیں جی راست بازی کو, سیدھا رہنے کو, چلنے کو. اور اسپیسیفک ورچوز یا کچھ خاص خوبیاں, ایسی خوبیاں جن کا ہونا ضروری ہے تاکہ آپ معاشرے میں زندگی گزار سکیں. ایتھیکل ایشوز. این ایتھیکل ایشوز ہے سرکمسٹانس. اب اخلاقی مسئلے سے کیا مراد ہے؟ ایتھیکل ایشو, اخلاقی مسئلہ ایک ایسی سچویشن ہے, سرکمسٹانس کہتے ہیں ایسی سچویشن, ایسا سینیریو ان وچ اے مورل کنفلکٹ رائزز ان سوسائٹی ورک پلیس, جس میں آپ کا کوئی اختلاف آتا ہے اور وہ اختلاف اخلاقی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ارائزز, ابھرتا ہے, ان سوسائٹی, معاشرے میں, ورک پلیس, کام کرنے کی جگہ پر. اٹ از اے سچویشن, یہ ایسا موقع ہوتا ہے ان وچ اے مورل اسٹینڈرڈ از بینگ چیلنج, جس میں کوئی ایسا معیار, اخلاقی معیار, اس کو چیلنج کیا جا رہا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا, یا اس کی آپ یوں سمجھے کسی بات کی, کسی اصول کی خلاف ورزی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مورل اسٹینڈرڈ از بینگ چیلنج, کسی اصول کی خلاف ورزی ہونا. ایتھیکل ایشوز اکر, اخلاقی مسائل تب ہوتے ہیں وین مورل پرابلم اکر, جب اخلاقی مسائل آتے ہیں تو اخلاقی ایشوز بھی سامنے آتے ہیں. دیز ایشوز انکلوڈ, ان سے کون کون سے ہیں جی؟ پرائیویسی اینڈ کانفیڈینشیلٹی. پرائیویسی کیا ہوتا ہے؟ ذاتیات. ہر ایک انسان کی ایک اپنی پرسنل سپیس ہوتی ہے, ہم اس کو جو ہے وہ کراس نہیں کر سکتے, ہر انسان کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہیں. کانفیڈینشیلٹی کیا ہے جی؟ خفیہ, رازداری. ہر ایک انسان اس بات کا حقدار ہے کہ وہ جو چاہے بات ظاہر کرے, جو چاہے بات چھپائے. ہم اس بات کے مجاز نہیں کہ ہم دوسرے لوگوں پر یہ اصول لاگو کریں کہ وہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں. ایشوز ریلیٹڈ ٹو سوشلی ولنریبل پاپولیشنز, ایسے مسائل جو معاشرے میں افراد کے متعلق ہوں. ہیلتھ انشورنس ڈسکریمنیشن. اچھا, ہیلتھ انشورنس کیا ہوتی ہے کہ کچھ ایسے بینیفٹس لوگوں کو ملتے ہیں اور اس میں فرق کرنا کہ بعضوں کو وہ بینیفٹس ملیں, بعضوں کو نہ ملیں. امپلائمنٹ ڈسکریمنیشن, ایک جگہ کام کرنے والے ادارے میں 10 اگر بندے ہیں تو کچھ کے ساتھ اچھا سلوک ہو, کچھ کے ساتھ فرق کیا جائے. انڈیویجول رسپانسبلٹی, ہر ایک انسان کی ذمہ داری. ٹھیک ہے. اب یہ ایشوز کیسے ہیں ان کو آگے ہم مزید پڑھیں گے. ایشوز ریلیٹڈ ٹو ریس اینڈ ایتھنیسٹی. اچھا جی, ریس کیا ہوتا ہے؟ ریس کہتے ہیں نسل کو, قوم کو. ٹھیک ہے.
اب یہ اس میں کیا ہے، فار ایگزامپل جیسے آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں میں کچھ ہمارے ہاں سیاہ فام لوگ، سیاہ فام کیا ہوتے ہیں، جن کو آپ بلیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب وائٹ بھی ہوتے ہیں، وائٹ اور بلیک مطلب رنگ کی بات تو ہے ہی ہے، لیکن ویسے جو جس کو آپ جیسے آپ حبشی کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں سیاہ فام، ٹھیک ہے، بلیک، وائٹ جن کو آپ نام زبان میں گورے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انگریز، ٹھیک ہے۔ اب بلیک بھی انگریز ہو سکتے ہیں، وائٹ بھی انگریز ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر ان میں فرق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کو وہ حقوق نہیں ملتے۔ ایک یہ ہو گیا، پھر ایک اس کے علاوہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک ملک کے اندر جو ہے، فار ایگزامپل ملک ہے مسلمانوں کا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اقلیتیں بستی ہیں۔ اقلیتیں کیا ہوتی ہیں کہ وہاں ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو نان مسلمز ہیں نا، عیسائی وہ رہتے ہیں، اگر ان کے حقوق پورے نہ کیے جائیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ایشوز ریلیٹڈ ٹو ریس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ملک کے اندر ریاستیں بنی ہوئی ہوتی ہیں جن کو آپ صوبے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ملک کی جو حکومت ہے، سرکار ہے، وہ کسی ایک صوبے کو اہمیت دے، باقیوں کو اگنور کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ جو ریس ہے وہ نسل اور قومیت کے بارے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اقلیتوں پہ توجہ نہ دینا، ان کے حقوق پورے نہ کرنا، ٹھیک ہے، امپلیمنٹیشن آف لاس، قوانین کا لاگو ہونا، کہ قوانین بنائے تو ہیں پر لاگو بھی کرنا، کہ ان کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا، اپلائی کرنا۔ ایتھکس ان ڈیجیٹل انوائرمنٹ، سب دیکھیے انوائرمنٹ کیا ہوتا ہے، انوائرمنٹ کہتے ہیں ماحول کو، آپ کے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ مل کے ماحول بناتا ہے۔ ڈیجیٹل انوائرمنٹ سے کیا مراد ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی لفظ ڈیجیٹل آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ انٹرنیٹ سب سے پہلے اور کمپیوٹر کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے استعمال کی بات ہوگی، یوزج، جیسے آپ انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہوئے موبائل فون پہ فیس بک دیکھتے ہیں، انسٹاگرام دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، ٹویٹر دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں نا، تو یہ آپ کا ہو گیا ڈیجیٹل انوائرمنٹ۔ ٹوڈے وی لیو ان اے ڈیجیٹل ورلڈ، ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جو کہ ڈیجیٹل ہے، یعنی کہ انٹرنیٹ کا استعمال بڑھ گیا، اینڈ موسٹ آف آور ریلیشن شپس، اور ہمارے تعلقات ہے مووڈ، کیسے موو کر گئے، آن لائن ٹو چیٹس، آن لائن چیٹنگ کی طرف موو کر گئے، میسنجرز، سوشل میڈیا اینڈ مینی ادر ویز آف آن لائن کمیونیکیشن۔ آج سے شاید 10-15 سال پہلے یہ چیز بہت زیادہ نہیں تھی لیکن زیادہ نہیں تھی، لیکن اب جیسے جیسے انٹرنیٹ کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے، کمیونیکیشن بڑھتی جا رہی، ہو سکتا ہے کہ کام کے حوالے سے دو فیمیلز جو ہیں وہ ان کی آپس میں دوستی ہو، فار ایگزامپل ایک جو ہے وہ کسی ٹاپک پہ ریسرچ کر رہی ہیں، تو ان کو ڈیورنگ یوزنگ انٹرنیٹ آن لائن ہی کوئی ایسی لیڈی ملے جو بھی ریسرچ کر رہی ہو، تو ان کا ایک آپس میں بانڈ بن جائے۔ اب یہ بانڈ کس کے متعلق ہے، یہ کام کے متعلق ہے، یہ کمیونیکیشن، حالانکہ دونوں سے کوئی جانتی نہیں ہے، شاید دیکھا ہو بھی نہ ہو، اور کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتے داری نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کمیونیکیشن بڑھ گئی، کیسے، آن لائن۔ We can say that identifying and obeying the principle of being online is called digital ethics۔ اب آپ جب آن لائن ہے نا، یعنی انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، تو وہ یوز کرتے ہوئے جب آپ اخلاقی اصولوں کو فالو کرتے ہیں، اچھائی اور برائی کا فرق رکھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کروں گا تو وہ اچھا ہوگا، کیا کروں گا تو برا ہوگا، اس کو کہتے ہیں جی ڈیجیٹل ایتھکس۔ ایک تو نارمل زندگی میں ہے نا، جیسے آپ اپنے گھر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، بڑے بہن بھائی کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے۔ اب یہ تو ہیں اصول جو آپ نارمل لائف ہے اس کی۔ آن لائن یہ ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ کلاس لے رہے ہیں، کلاس میں پوری دنیا سے لوگ ایڈ ہیں، 50 منٹ کی کلاس ہے، آپ ان کو شاید جانتے بھی نہیں، نہ ان کو آپ کو نام پتہ ہے، نہ دیکھا ہوا ہے، نہ برادری ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی رشتے داری ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، ان کو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ جیسے آپ کے اپنے ہوں، ٹھیک ہے۔ ایتھیکل ایشوز ان ڈیجیٹل انوائرمنٹ، اب ہم نے پڑھنا ہے کہ جب آپ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوں تو کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی ہیز گیون اس مینی بینیفٹس،
اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمیں بڑے فوائد دیے ہیں، سچ ہے 5G، یہ انٹرنیٹ سروسز ہیں جن کو 3G 4G 5G وغیرہ کہتے ہیں۔ 5G سے 5th جنریشن، ورچوئل ریالٹی، مکسڈ ریالٹی، AI، ڈرائیور لیس وہیکلس، ڈیجیٹل اسسٹنس، روبوٹ، اسمارٹ ڈیوائس اینڈ آٹومیشن آر نیو few of the main technologies available۔ یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کیا کیا ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں، ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ان کی مدد سے، یعنی کہ زندگی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کس کی وجہ سے، ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ however لیکن ہر چیز کے اگر اچھا پہلو ہوتا ہے تو برا پہلو بھی ہوتا ہے۔ ٹیکنالوجی آلسو ہیز اے ویرائٹی آف نیگیٹو افیکٹ، ٹیکنالوجی کے کچھ برے اثرات بھی ہیں۔ سم آف کامن ایتھیکل ایشوز ان ڈیجیٹل انوائرمنٹ آر گیون بلو، اور ان میں سے کچھ عام مسائل درج ذیل ہیں۔ مس یوز آف پرسنل انفارمیشن، آپ جب انٹرنیٹ یوز کرنا شروع ہوئے ہیں تو آپ کی معلومات، آپ کی ذاتیات، آپ کی ذاتی معلومات جو ہے نا وہ آن لائن ہو چکی ہے، تو اس کا غلط استعمال کوئی بندہ کرتا ہے، کوئی کمپنی کرتی ہے، کوئی ادارہ کرتا ہے، کوئی ٹیم کرتی ہے، تو وہ یہ اس کا مین ایشو ہوگا۔ مس انفارمیشن اینڈ ڈیپ فیکس، جہاں آپ کو صحیح انفارمیشن ملتی ہے وہاں آپ کو یہ مسئلہ بھی ہے کہ آپ کو کچھ مس گائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے، مس ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور آپ کو غلط انفارمیشن بھی مل سکتی ہے۔ ڈی فیک کیا ہوتا ہے بچے، کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسی انسان کی جو ہے وہ مطلب کہ انفارمیشن کو بدل دینا۔ لیک آف اوور سائٹ اینڈ ایکسیپٹنس آف ریسپانسبلٹی، آپ کے اندر کیا کمی آ جائے گی اگر آپ اچھے طریقے سے انٹرنیٹ یوز نہیں کر رہے، یعنی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح استعمال نہیں ہو رہا اور اپنی ذمہ داری انسان نہیں اٹھا رہا، کوئی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ سوشل اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یعنی کہ آپ کی جو ہے وہ ایک وہ معیار قائم نہیں رکھتے آپ، کس لحاظ سے، سوشلی بھی آپ کے اختلافات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، عقیدوں میں فرق ہے، فرقوں میں فرق ہے، پھر قومیت کا فرق ہے، نسلوں کا فرق ہے، ملکوں کا فرق ہے، زبانوں کا فرق ہے، ان چیزوں کو لے کے جھگڑے بنیں گے، اور ہوتا ہے ایسے۔ پولیٹیکل کیا ہے جی، کہ دیکھیں ہر ملک کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ ایک پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے، ایک پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے، تو آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جس طرف آپ ہوں، جس کا آپ ساتھ دیں، لیکن ضروری نہیں کہ جس کا آپ ساتھ دے رہے ہوں تو سامنے والا بندہ بھی اسی کا ساتھ دے رہا ہو سکتا ہے اس کا دوسری پارٹی کے ساتھ لنک ہو، دوسری پارٹی کو وہ مانتا ہو، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اختلافات پیدا کرتی ہیں اور سوشل ایشوز، ایتھیکل ایشوز پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہوپفلی آپ کو بات لگتا سمجھ آئے گا، انشاءاللہ کل شروع کریں گے امپورٹنس آف بینگ سیف، ریسپانسبل اینڈ ریسپیکٹفل آن لائن۔